إلا بالله السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين يهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين مبير الظالمين نکال الظالمین مدرک الحاربین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على الرسول الانام شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ رحمة للعالمین بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن عمه ووليه ووصيه وخليفته اسد الله الغالب امير المؤمنين امام المتقين قائد الغر المهجلين اسد الله الغالب الغالب على كل غالب مطلوب كل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قبل اس کے کہ میں اس روایتی مجلس کی پہلی مجلس کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین علی خان عبدالعلی ابن حسین علی مرحوم امت الزہرا بنت حسین علی مرحوم کی ارواح کو ایصال فرمائے۔ اللہم صلی
حضرات مومنین، اس علاقے کی، بلکہ یہ کہوں کہ فی الوقت اس ضلع کی قدیم ترین روایتی مجالس کہ جنہیں ایام حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو بسلسلہ شہادت سفیر حسینی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام زمانہ دراز سے منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس روایتی مجلس کی پہلی مجلس کی توفیق اس عنوان سے عطا کی کہ تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، جس میں ہمیں 12 اماموں کے طفیل میں ان ائمہ ہدیٰ کے ذکر کرنے کا موقع اور آپ کے روبرو ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یوں تو پہلی مجلس سخت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ آغاز پروگرام ہوا کرتا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، وقت کا بھی لحاظ اسی میں ہوتا ہے، اس کے بعد ہی موضوعات مجالس کا بھی لحاظ اسی میں کرنا پڑتا ہے۔ مجلس میں آنے والے کے ذہن کو پڑھ کر مجلس کو خطاب کرنا پڑتا ہے، اور یہ مجلس تو وہ مجلس ہے کہ جس میں نے اپنے بچپنے سے دیکھا ہے، جب میں مچھلی گاؤں میں تھا اور یہ روایتی مجلس ہوتی تھی، اپنے والدین کے ہمراہ میں آیا کرتا تھا، کہ یہ مجلس بغیر تفریق مذہب و ملت ہوتی ہے، ہر مذہب اور ہر ملت کے افراد اس مجلس میں آتے ہیں، اس مجلس کا کمال یہی ہے۔ اور ایک طریقے سے یہ مجلس سالانہ تبلیغی مجالس میں شمار ہوتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے حسینی پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان کے اندر انسانیت پائی جاتی ہو، انسانیت پائی جاتی ہو۔ تو یہ پہلی مجلس آپ دیکھیے، بارش کا پہلا قطرہ جو آتا ہے بڑی ہمت کر کے آتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ ہمیں ختم ہو جانا ہے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں خشک زمین پر جب میں اکیلا پڑوں گا تو میرا وجود تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر میں نے پہل نہ کیا تو آنے والے بعد کے وہ بھی ہمت نہیں کر سکتے۔ تو بس پہلی مجلس کا بھی بالکل یہی عالم ہوتا ہے۔ اچھا، پہلا قطرہ کرتا کیا ہے؟ پہلا قطرہ یہ کرتا ہے کہ آنا ہے، اور آنے کے بعد اپنے پیچھے رہنے والوں کی حوصلہ افزائی اور تشویق کرتا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، تم بھی آؤ، ہے یا نہیں؟ اور جو سامنے رہتا ہے اسے فیضیاب کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ نہ آئے تو بارش کے باقی قطرے آئیں گے نہیں، اگر باقی قطرے آئے نہیں تو بارش ہوگی نہیں، اگر بارش ہوگی نہیں تو فصلیں ہوگی نہیں، فصلیں ہوگی نہیں تو انسانیت نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ اصلاً زندگی دوبھر ہو جائے گی، زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو پہلا قطرہ وہ قطرہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے
پیچھے والوں سے یہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں آؤ، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اپنے سامنے جو موجود رہتے ہیں انہیں فیضیاب کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے دیکھو اگر پیچھے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں اور سامنے والوں کو فیضیاب کرنے میں اپنے وجود کو ختم کرنا ہو تو اپنے وجود کو ختم کر دو، لیکن کسی کی حوصلہ افزائی سے گریز مت کرنا، کسی کو فیض پہنچانے سے پرہیز مت کرنا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ مجلس پہلی مجلس ہے۔ میں نے جس آیے وافی ہدایہ کا تذکرہ اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ مبارکہ ذاریات، سورہ مبارکہ نازعات ہے کہ جس میں آیت نمبر 55 اور 56 یہ دو آیتیں ہیں کہ جس میں خالق کائنات کہ جو سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، سب کو دیکھنے والا ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، سب کو بخشنے والا ہے، سب کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، سب کا پیٹ بھرنے والا ہے، خود کھائے یا نہ کھائے سب کو شکم شیر کرنے والا ہے، وہ اللہ کہ جو سب کا مالک ہے یا نہیں؟ بھئی جو کہیں کہ اللہ مالک ہے ان کا بھی اللہ مالک ہے، اور جو نہ اس بات کو مانے ان کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ تو جو سب کا مالک ہے وہ اللہ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کے سامنے پند و نصیحتیں کرتے رہو، اس لیے کہ ذکر اور پند و نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہیں سے بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کے مطالب کو بیان کرنے کے لیے انہی کے اوپر اثر انداز ہوگا جن کے دل میں ایمان ہوگا، اچھا یہ ایمان ہے کیا چیز؟ تو آئیے ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اور جس کے قلب مقدس پر قرآن نازل ہوا ہے، نزل بہی روح الامین علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن کریم کو پروردگار عالم نے روح الامین کے ذریعے سے قلب پیغمبر پر نازل کیا۔ تو آئیے ہم قلب پیغمبر جس پر نازل ہوا ہے، جس کے قلب پر یہ نازل ہوا ہے، اس کی بارگاہ میں یا رسول اللہ سمجھائیے یہ مومن کہتے کس کو ہیں؟ یہ ایمان ہے کون سی شے؟ ہم یہ کیسے جانیں کہ یہ قرآن کی باتیں ہم کو فائدہ پہنچائیں گی یا نہیں پہنچائیں گی؟ قرآن کے ذکر ہمیں فائدہ پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے؟ یہ جو مومن کی فہرست میں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ جب تک مومن کی فہرست میں نہیں آئیں گے، جب تک قرآن کی باتیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور مومن اسے کہتے ہیں جو صاحب ایمان ہو، تو مومن کے سمجھنے سے پہلے خود ایمان سمجھنا پڑے گا، مومن کے سمجھنے سے پہلے خود ایمان سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ کائنات کا رحمت للعالمین آواز دے گا، تم نے جنگ خندق میں دیکھا نہیں؟ جب جانے والا جا رہا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ایمان نہیں، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا تھا، تو یہ دیکھیے یہ جانے والا تھا کون؟
جانے والا کون تھا؟ تو جب جانے والے کو دیکھیں گے تو نبی یہ کہیں گے ذرا اپنے تعصب کے عینک کو اپنے چہروں سے ہٹا کر دیکھنا، اس چیز کو دیکھنا کہ جانے والا ہے کون، تو نظر آئے گا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں یہ کہا جائے کہ اے ایمان والو، قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم السلام، ہے نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یہ تمام آیتیں ہیں۔ یہ جو کہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو یہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کل ایمان علی۔ تو آیتوں میں آئیے ترجمہ کریے نبی کی اس حدیث کے ذریعے سے کہ جس میں نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کا مطلب یہ ہے اے علی والو۔ اب میں یہ زمانے کے ملنگوں سے کہوں گا کہ جو زمانے کے ملنگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کا نام لے رہے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو علی والوں سے ہی کہہ رہا ہے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، تولہ سے کام لو، تبرہ سے کام لو، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، جب کہیں ذکر الہی ہوتا ہے تو یہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر کائنات کے لوگ یہ سمجھ جاتے کہ امام بارگاہ میں آنے کا اور فرش ادا پہ پہنچنے کا ثواب کیا ہے، ثواب نہیں، اس سے کیا ملے گا، تو آپ یقین جانیے کہ لوگ در در نہ بھٹکتے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو لوگ در در بھٹک کر، در در پھر کر علم کو حاصل کرتے ہوئے شریعت کو سمجھتے ہیں، جملے پر غور کریے گا کہ جو لوگ در در پھرتے ہوئے علم کو حاصل کر کے شریعت کو سمجھتے ہیں، وہ آج تک اپنے بغل میں بستر لے کر در در پھر رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے علم کے در سے، علم کے گھر سے علم کو حاصل کیا اور شریعت کو سمجھا، اور شریعت کو سمجھا، وہ در پر جمے رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں بھٹکتے ہیں۔ وہ در پر جمے رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں بھٹکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس در سے علم ملے گا وہی علم ہوگا جو خدا کے گھر کا ہوگا، خدا کے گھر کا ہوگا۔ کمال تو یہی ہے کہ شہر علم نبی، اس کا در علی، گھر خدا کا، آئے اس میں علی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم کو اللہ سے کو لینا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو بھی یہی آنا پڑے گا، اگر ہمیں نبی تک پہنچنا ہے تو بھی یہی آنا پڑے گا۔ یعنی جب ہم در پر جائیں گے تب ہمیں اندر جانے کو ملے گا، اگر در سے باہر رہے تو نہیں۔ تو بس اتنا ہی بتا دیں کہ جو امام بارگاہ کے در سے باہر رہتے ہیں نا، بلکہ یہ کہوں کہ بارگاہ حسینی سے ہٹ کر جو رہتے ہیں، در بارگاہ حسینی سے باہر جو رہتے ہیں، انہیں حر نہیں ملتا، انہیں حرملہ ملتا ہے۔ اور جو بارگاہ حسینی کے در سے اندر آ جاتے ہیں، انہیں حرملہ نہیں، انہیں حر ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں حرملہ کو لینا ہے یا حر کو لینا ہے۔
اگر حر چاہیے تو بارگاہ حسینی کے در کے اندر آئیے. جب حر ملے گا تو جیسے حر کا مقدر بدلا ہے ہمارا بھی مقدر بدل جائے گا، ہمارا بھی مقدر بدل جائے گا. تو عزیزان گرامی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھیے میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا، اللہ پیدا تو کیا ہے. اگر پیدا نہ کرتے یہ سارے دکھائی کہاں سے دیتے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے بات والی بات تو سن لو، اتنی جلدی بھی کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیدا تو کیا ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچئے کہ ہم یہاں وہاں ٹہلتے رہ جائیں، ان کے پاس جائیں ان کے پاس جائیں، ہاں مقام و منصب والوں کے پاس جائیں، ان کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ لیں ان کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ لیں، تو یہ جان لو کہ ہم نے اس کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر جھکیں. میں نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میرے در پر میرے لیے جھکیں، یعنی میری عبادت کریں. میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. میں نے جن کو اس لیے پیدا کیا ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں. بہرحال علماء کے سامنے کچھ کہنا یہ سخت ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ایک طرف سے اطمینان یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب علماء آتے ہیں تو یا داہنی جانب بیٹھ جاتے ہیں یا بائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو منبر پر رہتا ہے اس کا اگر دونوں طرف علماء ہوں تو دونوں بازو مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر ایک طرف عالم آ جائے تو ایک بازو مضبوط ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو اب تو میرا بازو مضبوط ہو گیا ہے نا. عالم آ چکے ہیں، ان کے ہی حضور میں ہم آپ کے حضور میں کچھ عرض کر رہے ہیں، تو تائید بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پیدا نہیں کیا ہے جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. یعبدون کا صیغہ ہے، اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے. مضارع کا صیغہ ہے نا، استمرار پایا جاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ابھی نماز پڑھ لی اور بس، یہ نہیں کہ ایک بار حج کر لیا اور بس، اگر سے واجب ہے ایک بار. عبادت ہمیشہ ہونی چاہیے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ تقاضا کر رہا ہوں جن و انس سے پیدا کرنے کے بعد، میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میری عبادت کرتے رہیں. اچھا تو آپ یہ بتائیے، اے اللہ تو نے یہ کہہ دیا کہ یہ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرتے رہیں، تو یہ تو بتا دے اللہ کہ عبادت اگر کرتے رہیں گے تو یہ فجر کی نماز کو ظہر کی نماز سے جوڑیں گے، ظہر کی نماز کو عصر کی نماز سے جوڑیں گے، عصر کی نماز کو مغرب کی نماز سے جوڑیں گے، مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز سے جوڑیں گے، عشاء کی نماز کو فجر کی نماز سے جوڑیں گے، تو عبادت ہوگی. کیسے کام بنے گا؟ پھر بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ کاروبار کہاں جائے گا؟ معاش کہاں جائے گا؟ توالد و تناسل کا معاملہ کہاں جائے گا؟ یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ ہم کیسے تیری عبادت کرتے رہیں؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جہاں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کہا کہ مسلسل میری عبادتیں کرتے رہو، وہیں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں معاش کو بھی دیکھنا ہے، تمہیں سماج کو بھی دیکھنا ہے، تمہیں انسان کو بھی دیکھنا ہے، تمہیں حیوان کو بھی دیکھنا ہے، تمہیں وہ اعمال انجام دینے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ ثابت ہو سکے کہ تم انسان ہو. تم انسان ہو تو اے اللہ تو یہ عبادت کیسے کرتے رہیں؟ فجر کی نماز پڑھی، فجر سے لے کر ظہر تک میں تو تعطل پایا جا رہا ہے نا، تو عبادت ہوئی نہیں. پھر ظہر سے لے کر عصر تک میں تعطل پایا جا رہا ہے، ظہر کے بعد سے مغرب تک میں تعطل پایا جا رہا ہے، تو یہ عبادت ہوگی کیسے؟ کیسے یہ انسان مسلسل عبادت کرتا رہے گا؟ تو جواب دے گا اللہ، تمہاری سمجھ میں اگر اتنا آ جاتا تو میں اپنے سب سے بڑے نبی کو رحمت بنا کر نہ بھیجتا.
میں نے اپنے سب سے بڑے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہاری زحمتوں کو رحمت میں بدل دے۔ بس بات یہ ہے کہ نقطے کو سمجھو، اگر نقطہ سمجھ میں آ جائے گا تو جب ضرورت ہوگی تبھی اس زحمت سے ہٹا لیجیے گا، جب ضرورت نہیں ہوگی تو لگا دیجیے گا۔ اگر ضرورت ہے تو لگا دیجئے، ضرورت نہیں تو ہٹا دیجئے، رحمت ہی رحمت ہو جائے گا۔ یا رحمت للعالمین، آپ بتائیے کہ کیسے کیا جائے؟ ایک طرف تو تیرے رب کا یہ کہنا ہے، تیرے اللہ کا تو یہ کہنا ہے، مالک و خالق کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو تم کو میں نے پیدا نہیں کیا ہے، جن انس کو میں نے پیدا نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں۔ ایک طرف یہ کہا ہے، دوسری طرف ہمیں سماج کو بھی دیکھنا ہے، شادی بیاہ میں بھی جانا ہے، مارکیٹ میں بھی جانا ہے، کام کاج بھی کرنا ہے، ذریعہ معاش اور اقتصاب کو بھی دیکھنا ہے، فیملی والوں کو بھی دیکھنا ہے، بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، بھائی چارے کو بھی دیکھنا ہے، برادری کو بھی دیکھنا ہے، کائنات کے الجھے ہوئے مسائل کو بھی دیکھنا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ رحمت للعالمین نے یہ کہا تمہاری زحمتوں کو رحمت میں بدلنے ہی کے لیے تو میں آیا ہوں۔ اگر میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرتے رہو، اسی لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو ایک فارمولہ دے دیتا ہوں، اس فارمولے پہ آ جاؤ۔ کہیں بھی رہو گے، کسی بھی طریقے سے رہو گے، سوتے ہو یا جاگتے ہو، چلتے ہو یا بیٹھے ہو، لیٹے ہو یا سوئے ہو، کھا رہے ہو یا پی رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو یا روزہ رکھ رہے ہو، ہر حال میں حج میں ہوگے تب بھی عبادت ہوگی، سوئے ہوگے تب بھی عبادت ہوگی۔ حب علی نے بازا، علی کی محبت دل میں بیٹھا لو، عبادت ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عبادت ہوتی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی۔ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں اگر امت بلکہ انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا، اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ اور کون علی؟ وہ علی کہ جو ہر دور میں علی رہے، نبی رہے پھر بھی علی علی علی، مہر نبوت پر علی رہے، مہر نبوت پر علی رہے۔ اور اگر علی کو سمجھنا ہے کہ علی ہیں کون تو کہیں اور نہیں، 25 سال کی 3 خلفائے امت کی مجمع یہاں پر ہر ایک ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ 3 سال امت کی خلافت کے بعد جب ساری امت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی نہیں ہے خلافت کا حقدار سوائے مولا علی کے، تو ایک مرتبہ امت مسلمہ کا یہ 4تھا خلیفہ، دیکھیے لوگ اپنے نقطوں کو، ذاکرین اپنے نقطے کو امامت سے شروع کرتے ہیں، خلافت چہارم پر ختم کر دیتے ہیں، اور میں آج خلافت چہارم سے شروع کروں گا، پہلی امامت پہ ختم کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ مسلمانوں کا بنایا ہوا پہلا خلیفہ نہیں، 4تھا خلیفہ۔ جب خلیفہ بن گئے تو ایک مرتبہ مولا علی چلے، اور چلنے کے بعد اس منبر کی طرف چلے کہ جسے منبر رسول کہا جاتا تھا، اور چلتے چلتے پہلے، دوسرے، تیسرے، ہر مرحلے کو، زینے کو رونتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، یا علی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ لوگوں نے یہ اعتراض کیا، یا علی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہاں تو نبی بیٹھا کرتے تھے جہاں آپ بیٹھے، آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے بعد آنے والے 3 کے 3 خلفائے امت نے ایک کے بعد دوسرے سے نیچے بیٹھتے رہے،
علی نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں میں علی ہوں، میں علی ہوں، یہ لکڑیوں کا بنایا ہوا منبر ہے۔ ذرا اس موقع کو یاد کرو کہ جب کعبے کے بت کو توڑا جا رہا تھا، یہی علی تھا جس کے قدم وہاں پر تھے جہاں پر ختم نبوت ہوتا ہے، نبوت کی مہر جہاں ہوتی ہے وہاں تھا، یہ منبر ہے۔ اور پھر عجب نہیں علی یہ جواب دیں کہ میں تو مشکل کشائے جہان ہوں نا، میرا ہی کام ہے کہ آنے والے اس زمانے کے بعد جتنے بھی آنے والے مولوی ہیں ان کے راستے کو میں نیچا نہیں اونچا کروں، ان کے مرتبے کو نیچا نہیں اونچا کروں۔ اگر یہ سلسلہ باقی رہتا جو سلسلہ پہلے چل رہا تھا تو آج ذاکر منبر پر نہیں بیٹھتا، کنویں کے اندر چلا جاتا، منبر پر نہیں بیٹھتا، کنویں کے اندر چلا جاتا۔ علی نے کہا علی کو علی نہ کہنا، اگر علی نے ہر ذکر علی کرنے والے کو اتنا بلند نہ کر دیا کہ جہاں سے جو سب کو دیکھ سکتا ہو، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہنچنے کے بعد مولا علی اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس جملے کو 1,24,000 انبیاء نے کہا، آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے، آدم علم کے ساتھ آئے، نوح علم کے ساتھ آئے، یحییٰ علم کے ساتھ آئے، زکریا علم کے ساتھ آئے، سلیمان علم کے ساتھ آئے، یوشع علم کے ساتھ آئے، موسیٰ علم کے ساتھ آئے، عیسیٰ علم کے ساتھ آئے، اور آخری نبی تو خود مدینۃ العلم بن کر آئے۔ لیکن کسی نے یہ چیز منبر سے نہیں بیان کی جو مولائے کائنات نے بیان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے علم والے نہیں تھے۔ آدم کو اگر علم ملا تھا تو اسی نبی کے صدقے میں، نوح کو اگر علم ملا تھا تو اسی نبی کے صدقے میں، عیسیٰ کو اگر علم ملا تھا تو اسی نبی کے طفیل میں، موسیٰ کو اگر علم ملا تھا تو اسی نبی کے صدقے میں، یوشع کو اگر علم ملا تھا تو اسی نبی کے صدقے میں، یحییٰ کو اگر علم ملا تھا تو اسی نبی کے صدقے میں، زکریا کو اگر علم ملا تھا تو اسی نبی کے صدقے میں۔ لیکن اس نبی نے بھی اس جملے کو نہیں کہا جو کائنات کے مولا نے کہا۔ بتائیے کون سا وہ جملہ ہوگا؟ اب سب کے کان اور سب کے گوش مبارک اور سب کی سماعتیں شاید اس جملے کو سننے کے لیے آمادہ ہو گئی ہوں کہ کائنات کے اس مولا نے کائنات کے سامنے وہ کون سا جملہ کہہ دیا منبر رسول پر آنے کے بعد کہ جسے آدم سے لے کر خاتم تک کے انبیاء نے نہیں کہا۔ بتاؤں کون سا ہے؟ پڑھوں؟ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ کائنات کے مشکل کشا کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کائنات کا مولا اس چیز کو نہ کہتا تو کائنات میں کوئی اور کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ سارے انبیاء کا خاتمہ ہو چکا تھا، اب انبیاء آنے والے نہیں تھے، اور کائنات کے سامنے سارے علوم کو اجاگر کرنا تھا، سارے علوم کو اجاگر کرنا تھا۔ تو مولا کائنات منبر پر بیٹھے، منبر پر بیٹھنے کے بعد آتے ہیں، آنے کے بعد کیا پیارا جملہ کہتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ انصاف سے بتائیے کیا کسی نبی نے اس جملے کو کہا؟ کیا آدم نے اس جملے کو کہا؟ کیا نوح نے اس جملے کو کہا تھا؟ زکریا نے اس جملے کو کہا تھا؟ نہیں۔ ارے اگر کائنات کا مولا نہ کہتا تو پھر کون کہتا؟ کائنات کا مولا ہی کہے گا نا کہ سلونی سلونی، پوچھ لو، کس سے؟ مجھ سے پوچھنا، ہاں، اپنے جیسے سے نہ پوچھنا، اپنے جیسے سے نہ پوچھنا، مجھ سے پوچھنا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور کمال ہے
جس علی نے نبی کے زمانے میں نبی کی گود میں ابھی 4 دن کے بھی نہیں ہوئے تھے، 13 کی ولادت ہے، 3 دن کے بعد نبی کریم کعبے میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جب آغوش میں لیتے ہیں تو علی 1 نہیں 4 کتابیں آسمانی کی تلاوت کرتے ہیں۔ علی بول رہے ہیں لیکن نبی کی زندگی تک، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ، نبی کی زندگی میں کبھی علی نے یہ نہیں کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ کیوں؟ کیا نبی کے زمانے میں نہیں کہہ سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے، علی تو ہمیشہ بولتے رہے، اسی لیے علی علی رہے۔ اگر وہ نہ بولے تو ان کی تلوار بولی، ذوالفقار بولی، ہے نا، بولی، ان کا علم بولا، بولتا رہا۔ ابھی 3 دن کے تھے تو بولتے ہی رہے، ہاں 1 نہیں 4 کی تلاوت کر دی۔ اس علی نے نبی کے زمانے میں اگر کچھ نہیں کہا تو اس لیے نہیں کہا کہ نبی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ نبی سے کچھ کبھی کہتے نہیں تھے، نبی کے سامنے کچھ کہتے نہیں تھے۔ جب جناب سیدہ کے ساتھ عقد کے لیے گئے تو بھی علی نے کچھ کہا نہیں، گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ نبی سمجھ گئے علی آئے کس لیے ہیں۔ وہ علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی، ظاہر میں یہ 2 جملے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن کائنات کے مولا نے کائنات کے حوالے پوری کائنات کے علم کو کر دیا۔ یعنی مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو یہ پوچھ لو، اس لیے کہ میں زمین کی 7 تہہ کے بارے میں جانتا ہوں، 7 آسمان کے بارے میں جانتا ہوں، 7 آسمان میں ہے کیا اس کے بارے میں میں جانتا ہوں، یہ زمین کے ہر طبقے پر فاصلہ کتنا پایا جاتا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، ہر طبقے میں کون سی موجودات رہ رہی ہے یہ بھی جانتا ہوں، اس کے حدود اربعہ کیا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، اس پر رہنے والے کون کون ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، اس پر رہنے والے مومن کون ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، اس پر رہنے والے منافق کون ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، اس پر رہنے والے مسلمان کون ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، اس پر رہنے والے سلمان کون ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی نبی علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انسان کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انسان انسان بن کر رہنے والا کون ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ انسان جو رہ رہا ہے اس کی پہچان کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سے لوگ کافر ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کون سے لوگ منافق ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کون سے لوگ مسلمان ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کون سے لوگ بزر ہیں۔ یعنی علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو علی سے پوچھ لو مجھے یہ معلوم ہے، اور اگر علی سے پوچھنا چاہتے ہو تو جان لو علی کا علم وہ علم ہے کہ یہ جو جانتا ہے کہ یہ سلمان کس کا ہے، یہ مسلمان کس کا ہے، یہ زر کیا ہے، یہ ابو ذر کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، میں وہ ہوں کہ جو انسان کی نسلوں کو جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں تم کس کے ہو، یہ بھی جانتا ہوں تم کس سے ہو، یہ بھی جانتا ہوں تمہارا باپ کون ہے، اسی سے بھی جانتا ہوں کہ تمہاری ماں کون ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں آنے والے زمانے کے 40 نسلوں کے باپ کو جانتا ہوں، میں نہیں میری ذوالفقار جانتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیے۔ تو علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں سب جانتا ہوں، آسمان کو جانتا ہوں، زمین کو جانتا ہوں، دریاؤں کو جانتا ہوں، دریاؤں کا نام کیا ہے یہ جانتا ہوں، دریاؤں میں پانی کتنا ہے یہ جانتا ہوں، دریاؤں کے پانی میں کتنے قطرات ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں کس کس قسم کی ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، دریا میں رہنے والی مچھلیاں کھاتی کیا ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، دریا میں رہنے والی مچھلیاں کرتی کیا ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، کہتی کیا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، مچھلیوں کی تسبیح کیا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور یہی نہیں
سمندر میں چلنے والی کشتیاں کون سی ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، اس پر سوار ہونے والے کون ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، اس پہ سوار ہونے سے پہلے غرق ہونے والے کون ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، بچ جانے والے کون ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مجمع کے حساب کی صلوات نہیں، علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں آسمان کے بارے میں جانتا ہوں، فرشتوں کے بارے میں جانتا ہوں، فرشتوں کے وظیفے کے بارے میں جانتا ہوں، میں فرشتہ کون سے فرشتے کی کیا ذمہ داری ہے یہ بھی جانتا ہوں، جبرائیل کون ہے جانتا ہوں، میکائیل کون ہے جانتا ہوں، اسرافیل کون ہے جانتا ہوں، اسرائیل کون ہے جانتا ہوں، میکائیل کون ہے جانتا ہوں، ذوالکفل کون ہے جانتا ہوں، کس فرشتے کے پر جلے ہیں جانتا ہوں، کس کو پر ملیں گے جانتا ہوں، سب جانتا ہوں جو پوچھو۔ اور یہی نہیں، میں چرندوں کو بھی جانتا ہوں، پرندوں کو بھی جانتا ہوں، درندوں کو بھی جانتا ہوں۔ اگر جاننا چاہتے ہو تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پرندوں کی نماز کیا ہے، پرندوں کی صلات کیا ہے، پرندوں کا درود کیا ہے، پرندوں کے جب بھوک لگتی ہے تو کرتے کیا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پڑھتے کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پرندوں کی نماز کا علم علی کو ہے، پرندوں کی تسبیح کا علم علی کو ہے، یہ حیوانات تسبیح کیسے کرتے ہیں مجھے معلوم ہے، یہ درخت تسبیح الہی کیسے کرتے ہیں علی کو معلوم ہے، یہ درخت کیا پڑھتے ہیں یہ علی کو معلوم ہے، یہ درخت سجدہ کیسے کرتے ہیں یہ علی کو معلوم ہے۔ جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، مجھ علی سے پوچھ لو، اور مجھ علی سے پوچھو اس کے پہلے کہ یہ علی تمہیں نہ ملے، اس کے پہلے کہ تمہیں علی نہ ملے۔ بس باتیں اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہونی ہے، اور میں نے یہ پہلے بتایا کہ یہ روایتی مجلسیں ہیں، بس یہ تو اللہ کا شکر ہے اور 12 امام علیہ السلام کا رحم و کرم اور لطف و کرم ہے میرے اوپر کہ 12 سال سے اس منبر پر پہلی مجلس کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اس میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے انتظام کے پیش نظر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، روبرو ہوتا ہوں۔ اللہ اس پروگرام کو شروع کرنے والے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے والے تمام موجودین کے اوپر وہ عنایت اور وہ کرم فرمائے کہ جس کے ذریعے سے یہ مشن آگے بڑھتا رہے، یہ سالانہ مجالس ہوتی رہے۔ اور ہاں، سفیر حسینی کا ماتم ہے، اور سفیر حسینی کا ماتم کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی یہ جان لیجئے کہ آج سفیر حسینی کی شہادت سے کربلا کا آغاز ہو گیا۔ سفیر حسینی کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس شہادت کے بعد سے فاطمہ نے اپنے آپ کو اس جگہ پہنچا دیا کہ جہاں پر یہ معلوم تھا کہ یہی وہ جگہ ہوگی کہ جس جگہ سے میری بیٹی زینب بمخنو چادر گزرے گی۔ ارباب اعضاء، سفیر حسینی کو امام نے اگر سفیر بنا کر بھیجا تھا تو معمولی بات نہیں ہے، شجاعت و طاقت کا وہ مظہر تھے۔ مسلم بن عقیل کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل کو قید کر لیا گیا، اور قید کرنے کے بعد ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور دربار کی طرف لے جانے لگے، تو ملتا ہے کہ ہونٹ زخمی تھے، گالوں پر نیزے کی نوک کے نشانات تھے، ہاتھ زخمی تھے، لب سے خون بہہ رہا تھا، لیکن یہ سفیر حسینی کے
جلال کا یہ عالم تھا کہ جب دربار میں جا رہے تھے تو آنکھوں سے آنکھیں ملائے ہوئے جا رہے تھے، جب جا رہے تھے تو سینہ تنا ہوا تھا، خون ٹپک رہا تھا لیکن سینہ تنا ہوا تھا۔ کسی فوجی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ مسلم بن عقیل کے سامنے آ جاتا۔ اللہ اللہ، یہ مسلم بن عقیل ہیں کہ جو دربار میں جا رہے ہیں، اس عالم میں جا رہے ہیں کہ ہتکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں۔ میں کہوں گا مولا امام سجاد سلام ہو آپ پر میرا کہ آپ گئے، لیکن آپ سے پہلے آپ کے بابا کا سفیر زخموں سے چور چور، لب زخمی ہے، لب سے خون جاری ہے، گال زخمی ہے، بدن زخمی ہے، تلواروں کے زخم پائے جا رہے ہیں، نیزوں کے زخم پائے جا رہے ہیں، اور اس حالت میں آپ کے بابا کا یہ سفیر دربار میں جا رہا ہے اور جانے کے بعد یہ کہہ رہا ہے، اے سجاد سجاد، اگر تمہیں قید کیا جائے گا مولا حسین سے پہلے تو یہ سفیر اپنے آپ کو قید کروا کے یہ بتا رہا ہے، اے آقا، اگر میں ہوتا تو میں خود بیڑیاں پہن لیتا لیکن آپ کو بیڑیاں نہ پہنانے دیتا۔ ہار باب اعضا مسلم جا رہے ہیں، جانے کے بعد دربار میں پہنچے، قتل کا فیصلہ ہو گیا، دارالامارہ کی چھت پر لے جا رہے ہیں۔ مسلم سے کہا گیا کچھ وصیتیں ہیں تو وصیت کر دو۔ مسلم نے وصیت کی، وصیتوں میں یہ کہا کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ اور میرے تلوار کو بیچنے کے بعد میرے قرض کو ادا کر دینا۔ اور پھر ایک اور وصیت کہتے ہیں میں بہت پیاسا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے ایک کاسہ آب دے دو۔ مسلم کے پاس پانی لایا جاتا ہے اور پانی لانے کے بعد مسلم جب پانی دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اپنے منہ سے لگاتے ہیں، لب سے خون آ رہا ہے نا، ہونٹوں سے خون آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ خون پیالے میں گر جاتا ہے۔ پیالے میں گرنا تھا کہ مسلم نے پانی نہیں پیا، مسلم نے پانی نہیں پیا، اور ایک مرتبہ اپنے خون سے آلودہ اس پانی کو اتنی زور سے پھینکا کہ دارالامارہ کی دیوار پر باہر سے جا کر لگ گیا۔ آپ نے آسانی سے سن لیا نا کہ یہ خون کے چھینٹے دارالامارہ کی دیواروں پر لگ گئے۔ اے مسلم، آخر آپ نے اس پیالے کو چھت پر کیوں نہیں پھینک دیا، دارالامارہ کی دیوار پر کیوں پھینکا؟ تو عجب نہیں مسلم یہ آواز دیں کہ میں نے اپنے پانی کو اپنے لہو سے بھرے ہوئے پانی کو میں نے اس لیے زمین پر نہیں پھینکا، چھت پر نہیں پھینکا کہ وہ برباد ہو جاتا، دیوار پر پھینکا کہ تاکہ اس کی خوشبو باقی رہے، اور جب میری بیٹی رقیہ آئے میری خوشبو کو محسوس کرے تو یہ سمجھ جائے کہ میرے بابا کو یہیں پر شہید کیا گیا ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، یہ لیجئے حسین کا سفیر ہے، حسین کے سفیر کو قید کر لیا گیا ہے، دارالامارہ پر لے گئے، سفیر نے پانی کو پھینک دیا۔ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ پانی پھینک دیا، لیکن جب آ رہے تو بہت ہی ڈٹ کر آ رہے تھے، اور ایسے آ رہے تھے کہ جیسے کوئی شیر آ رہا ہو۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی جگہ سے سجاد بھی چلے جا رہے ہیں۔ مسلم جب جا رہے تھے تو آنکھیں سے آنکھیں ملائے ہوئے تھے، لیکن جب سجاد جا رہے ہیں تو گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جا کر اس سید سجاد سے کہا، اے سید سجاد، تم بھی تو بنی ہاشم کے ہو نا؟ جب مسلم کچھ دن پہلے اس دربار
میں آئے تھے تو زخموں سے چور تھے، سارا بدن زخمی تھا، خون بہہ رہا تھا، لیکن سینہ تنا ہوا تھا، آنکھیں ڈٹی ہوئی تھیں، لیکن آپ مولا اس حالت میں آ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ مولا آخر یہ کیا وجہ ہے؟ سید سجاد تڑپ جاتے ہیں، اے شخص تم نے وفا نہ کی، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مسلم جب جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی بہن نہ تھی، مسلم جب جا رہے تھے تو اہل حرم نہ تھے۔ ارے جب میں آ رہا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ میرے اہل حرم ہیں، یہ دیکھو میری پھوپھی، یہ میری بہن ہاروا بیازا۔ جب قافلہ دروازے کوفہ پر پہنچا، ایک مرتبہ بیوہ مسلم کی گود میں ایک بچی ہے جو یہ کہتی ہے اے اماں قافلے کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکوا دیجئے۔ بیٹی کیوں؟ بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میرا بابا یہی ہو۔ ہار باب اعضا اتنے میں قافلہ دروازے کے قریب جب پہنچا تو آواز آتی ہے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول میرا سلام ہو آپ پر۔ ایک مرتبہ زینب چوک جاتی ہیں، یہاں کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ بیٹا سید سجاد کیا آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی مجھے سلام کر رہا ہے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں ذرا سر کو اوپر تو اٹھائیے۔ اب زینب نے کیا دیکھا؟ ارے عباس کی بہن ساتھ میں ہے، عباس کی بہن ساتھ میں، یعنی بیوہ مسلم ساتھ میں۔ ایک مرتبہ مسلم کا سر دیکھا، عباس کی بہن کی طرف نگاہ کیا، کہا اے رقیہ اگر عباس ہوتے تو تم اس طریقے سے بیوہ نہ ہوتی۔ ہار باب اعضا اب یہ بیوہ مسلم ایک مرتبہ اپنے والی و وارث کے سر سے متوجہ ہو کر کہتی ہیں اے مسلم مجھے اپنی چادر کا شکوہ نہیں ہے، اے مسلم میں لٹ گئی مجھے اس کا گلہ نہیں ہے، اے مسلم میں کربلا میں پیاسی رہی مجھے اس کا شکوہ نہیں، اے مسلم میرے اوپر بڑی مصیبتیں پڑی مجھے اس کا شکوہ نہیں، بس ایک سوال کرنے کے لیے آئی ہوں، یہ تو بتا دو کہ جب تم کوفے آئے تھے تو تمہارے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے مسلم میرے وہ بچے کہاں ہیں؟ میرے بچوں کی خیر ہے، اے مسلم میرے بچے کہاں گئے؟ لعنت اللہ علیہ سیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون